مفتی صاحب، میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یوں ہے کہ میں نے شادی سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، تو طلاق کا الگ الگ جملوں میں نے کہی ہے۔ ایک بار منہ سے ایک بار میں نے طلاق کا لفظ کہا، اور 2 بار اس کو کہا کہ آپ مجھ پہ طلاق ہو۔ تو ہم نے ملے بھی ہیں، ہم بستری بھی ہم نے کی ہے، تو کیا ہمارا نکاح پھر سے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ ہمیں اس بارے میں آگاہ کیجیے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ شاید میں بالکل صحیح سمجھا ہوں، کیونکہ یہ بار بار اس لفظ کو کہہ رہے ہیں، میں نے شادی سے پہلے طلاق دے دی ہے۔ محترم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے شادی سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ میرا خیال سے آپ کسی ایسی دنیا میں بستے ہیں جو کہ کوئی نہ دین دھرم ان کا ہے اور نہ ہی وہ قاعدہ اور قانون مانتی ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ شادی سے پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، میرے محترم آپ نے جب شادی ہی نہیں کی تو وہ بیوی آپ کی کیسے ہو گئی؟ یہ ہمیں آپ بتائیے۔ جب وہ بیوی آپ کی نہیں ہوئی تو طلاق دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طلاق آپ الٹا لٹ کے بھی کسی کو اگر دیں گے طلاق، تب بھی وہ آپ کی بیوی نہیں ہے۔ آپ کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حق ہے۔ البتہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ ہم بستری بھی کی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ان کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، اور اللہ کے علاوہ دیکھیے قرآن کریم میں یہ سورہ الفرقان آیت نمبر 68 اور 70 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کے رہے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا۔ ہاں وہ شخص الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ کو میرے محترم سب سے پہلے تو ہم یہ نصیحت کریں گے کہ اللہ سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد پھر آپ بھی توبہ کریں، اور ان خاتون کو بھی جو آپ کی منگیتر تھی ان کو بھی توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ نواز دے۔ مرنے سے پہلے آپ توبہ کر لیں۔ اب اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تب پھر آپ نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کا سوال جو آپ نے پوچھا ہے نا، اسی طرح کا سوال سعودی عرب کی جو علمی فتویٰ کمیٹی ہے نا، دائمی فتویٰ کمیٹی جو اعلیٰ فتویٰ کمیٹی ہے، اس سے پوچھا گیا کہ میں نے اپنی چچا زاد بہن کو شادی کا پیغام دیا، فتویٰ نمبر 1821 پر
2. میں نے اپنی چچا زاد لڑکی جو بیٹی ہے چچا کی شادی کا پیغام دیا. میرے چچا نے میری درخواست کو منظور کر لیا اور مجھ سے کہا وہ تیری ہے. میں نے کہا مجھے بصر و چشم قبول ہے. اب انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی جو دختر ہے وہ میری سراخوں پر، اس وقت کوئی مولانا بھی وہاں پر موجود نہیں تھا جو نکاح نامہ تحریر کرتے. اس کے بعد میں نے کئی بار طلاق دینے کی قسم کھائی لیکن بغیر کسی قصد اور ارادے کے، اور میں طلاق، تو یہاں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ طلاق میری ہو گئی جو میں نے اس کو ایسی صورت میں دی جبکہ اس کے والد نے کہہ دیا تھا کہ یہ آپ کی ہے. تو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے جو جواب دیا وہی آپ کے سوال کا جواب ہے. عقد نکاح سے پہلے دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی. تو آپ کا یہ کہنا بار بار کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، آپ کی بیوی محترم وہ بنی ہی نہیں ہے. آپ نے خواہ خیالی دنیا بسائی ہوئی ہے. اور یہ بچے بھی انڈیا پاکستان میں بہت کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے اکٹھے ہو کے کھیل کھیل میں طلاق کر دیتے ہیں. کھیل کھیل میں طلاقیں نہیں ہوتی. اس طریقے سے جو یہ کی گئی ہے نا، لجنۃ الدائمہ الافتاء کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ طلاق واقع یہ طلاق ہی نہیں ہوئی ہے، نکاح ہی نہیں ہوا ہے تو طلاق کیسے ہوگی؟ اور نکاح کھیل کھیل میں نہیں ہوتا. وہ جو حدیث ہے نا، بعض اہل علم نے ان 3 چیزوں کو بھی اس حدیث میں ضعف پایا جاتا ہے. اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ حدیث بھی درست نہیں ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر کسی روز بحث کی جائے گی. لیکن یہاں سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کہتی ہے کہ اس لیے کہ طلاق کا صدور کسی شوہر سے ہی ممکن ہے. طلاق کا صدور، طلاق دینے کا حق صرف شوہر کو ہوتا ہے. منگیتر جس کا عقد نکاح ابھی نہیں ہوا ہے شوہر نہیں ہوتا. آپ نے پتہ نہیں کیسے اس کو اپنی بیوی بنا لیا. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی ہے. جب شادی نہیں ہوئی تو وہ بیوی کیسے ہو گئی؟ طلاق دینے کا آپ کو حق ہی نہیں ہے. لہذا اس کا طلاق دینا صحیح نہیں ہے اور نہ ہی وہ واقع ہوگی. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے طلاق کا اختیار اسے ہے جو عورت کی پنڈلی پکڑ چکا ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی علم غلم نے تو خیر ادھر ادھر کی بیوی، فلانے کی بیٹی کو طلاق، فلانے کی بیوی کو طلاق. ایسا کیسے ممکن ہے بھائی؟ یہ کون سی دنیا میں آپ بس رہے ہو؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے نکاح سے قبل طلاق کا کوئی اعتبار نہیں. جو گفتگو آپ نے اور آپ کے اس فتوے میں ہوئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوا ہے اور نکاح ہی ثابت نہیں ہوتا. اس لیے کہ صحت نکاح کے بارے میں کچھ شرائط ہیں جن میں سے یہ بھی داخل ہے کہ عورت اور مرد، لڑکا اگر کنواری لڑکی ہے تو اپنی زبان سے یا خاموش رہ کر اپنی رضامندی کا اظہار کرے، اور دو گواہ ہوں، ایجاب و قبول ہو، ولی کی اجازت ہو، مہر کا تعین ہو، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سعودی عرب کی علمی تحقیقات اور فتویٰ کمیٹی، دائمی فتویٰ کمیٹی ہے، اس کا فتویٰ ہے جس کے چیئرمین سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، نائب صدر عبدالعزیز آل شیخ اور عبداللہ ابن غدان اور صالح الفوزان وغیرہ. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کی تو بیوی ہی نہیں بنی، وہ تو اللہ یہ کہ آپ اس کو طلاق دے رہے ہیں. بھائی تو آپ عقل کے ناخن لیں میرے بھائی، توبہ کریں. اور جب تک کہ آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ کا نکاح نہیں ہوگا. تو دونوں توبہ کریں، دونوں توبہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے، اس سے جو منگیتر ہے آپ کی، اس سے نکاح کر سکتے ہیں. بیوی کہاں ہو گئی؟ وہ مجھے بھی آپ نے گڑبڑا دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہرحال آپ کو عقل سلیم دے. آپ سعودی عرب میں نہیں، شکر کریں، ورنہ آپ سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں یہاں پر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.